اس لیے میں اتنا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ بھی علماء دیوبند کی اعلیٰ ظرفی ہے بابو. ابھی تحریک لبیک والوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، الحمدللہ دیوبندی جماعتیں ان کے حق میں بولی ہیں یا نہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کی، ختم نبوت کے اللہ وسائے صاحب کا بیان آیا، ہمارے لدھیانوی صاحب اور فاروقی صاحب کا بیان آیا، زاہد الراشدی صاحب کا بیان ان کے حق میں آیا، معاویہ اعظم صاحب تو خود ملنے کے لیے وہاں چلے گئے، ہماری دیگر جماعتیں سنیوں کی بولی ہیں، یہاں تک کہ ہمارے جو صوفی مزاج ہیں وہ بھی ان کے حق میں بولیں. لیکن بریلویوں ایک گلہ تو اتنا تو حق بنتا ہے، چلو یار اتنا تو اپنا سمجھ کے میں گلہ کر سکتا ہوں. لال مسجد آپریشن ہوا، تم نے تو مخالفت کی تھی لال مسجد والوں کی، بلکہ الٹا ان کی طرفداری کی جو آپریشن کر رہے تھے. اور پھر جناب یہاں ہم پر پابندی لگی سپاہی صحابہ پر تو تم سارے خوش ہو رہے تھے، لیکن جب آج تم پر یہ آئی ہے ہم یہاں خوش نہیں ہوتے، کیونکہ بات تمہاری بریلوی دیوبندی کی نہیں، بات یہاں نبی کی ناموس کی تھی. نبی کی ناموس اور صحابہ کی عزت کے لیے چاہے اہل حدیث ہے، چاہے بریلوی آئے، چاہے دیوبندی آئے، میدان میں آئے، قیادت کرے، ان کی عزت کا پہرا دے، ہم ان کے کارکن بن کے ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے. لیکن آؤ تو صحیح، جا کے بولو اپنے بڑوں کو کہ اب یہ ساری باتیں چھوڑو، اب ایک ہونے کی کوشش کرو. منیب الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کی، سب نے حمایت کی، ہمارے سنی تاجروں نے بھی حمایت کی. لیکن اتنا تو گلہ بنتا ہے، یہی منیب الرحمان صاحب، ڈاکٹر عادل خان صاحب کتنی بار ان کے پاس جاتے تھے صحابہ کی عزت ناموس کے لیے، ملاقاتیں ہوئیں، لیکن ان کی شہادت کے بعد تعزیتی بیان بھی نہیں دیا، تعزیت کے لیے مدرسے تک بھی نہیں آئے. یہ میں بطور تنقید نہیں، میں علماء دیوبند کی اعلیٰ ظرفی بتا رہا ہوں اور ایک درد دل رکھ رہا ہوں کہ اب یہ ماضی کے معاملات نہ کریں. آئیں، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، نبی کی ناموس، صحابہ کی ناموس کے لیے ہمیں ایک ہو کے شانہ بشانہ ہو کے چلنا چاہیے. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی فرقہ واریت نہیں، اس مسئلے پر ہم ایک ہیں، نبی کی ناموس اور صحابہ کی ناموس کے مسئلے پہ. اب دیکھیں ان کے ساتھ جو ہوا، تمام علماء دیوبند کی جماعتوں نے ان کی حمایت کی، ان مظلوموں کے ساتھ رہے، اور اب بھی ان کی واقعے کی مذمت کرتے ہیں. اور عمران خان سے یہ مطالبہ ہمارا بھی ہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنا چاہیے یا نہیں؟ معیشت کی فکر، ہمیں کھانے پینے کی فکر، کوئی بات نہیں، 2 ٹائم کھاتے ہیں، اگر ایک ٹائم نبی کی حرمت کی حفاظت کے لیے کھانا پڑ گیا تو صحابہ نے تو پیٹ پہ پتھر باندھے تھے. کوئی بات نہیں، ہم پتے چبانے کے لیے تیار ہیں، لیکن تم نبی کے گستاخوں کو آنکھیں دکھاؤ، معیشت انشاءاللہ العزیز خدا اور مستحکم کرے گا.